اس کے بعد الماس کا ڈسلوا سے کوئی رابطہ نہیں رہا اور 3 ماہ بعد جب اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنے بھیانک ماضی کی ہر یاد کو ذہن کے تہوں کی انتہائی گہرائی میں دفن کر چکی تھی۔ اس کا دل اپنے پروردگار کے لیے شکر کے جذبات سے معمور تھا جس نے الماس کی توبہ قبول کر لی تھی اور اسے باعزت زندگی گزارنے کا موقع عطا کیا تھا۔ الماس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ گل رخ اور اس کسٹم آفیسر کا بعد میں کیا ہوا، لیکن ڈسلوا سے انتقام کی آرزو کبھی نہیں مری تھی۔ میں اور رابعہ دم بخود بیٹھے تھے اور الماس نے خود ہی اپنی داستان ماضی کا ہر حرف دہرا دیا تھا۔ ہم نے ان زخموں کو چھیڑ دیا تھا جو بظاہر وقت کی چارہ گری سے مندمل ہو گئے تھے۔ جب دل کے یہ ناسور پھر رسنے لگے تو ہر قطرہ خون نے اپنی داستان علم خود کہہ دی۔ تمہیں اس کسٹم آفیسر کا نام معلوم ہے؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ نام؟ الماس نے کہا۔ اب تو یاد نہیں۔ اچھا، گل رخ کے گھر کا پتہ تو تمہیں معلوم ہوگا؟ میں نے کہا۔ ہم وہاں سے پوچھ لیں گے۔ الماس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی۔ ڈسلوا نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ سکندر، رابعہ نے اچانک کہا، اس اسکول سے تو گل رخ کا پتہ مل ہی سکتا ہے جہاں وہ پڑھاتی تھی۔ تم اسے یہاں لاؤ گے؟ الماس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اول تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، میں نے کہا۔ اگر وہ تمہارے سامنے آ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تمہارے اصل نام سے واقف نہیں اور تم اسے پہچاننے سے صاف انکار کر سکتی ہو۔ اس کے علاوہ جتنی خوفزدہ تم ہو اتنی ہی وہ بھی ہوگی کہ کہیں تم نہ مل جاؤ۔ البتہ تمہیں ضرورت پڑنے پر یہ باتیں ایک ایسی لڑکی کو بتانی ہوں گی جو آج تک ڈسلوا کے فریب کا شکار رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے ان معاملات سے الگ رکھو۔ الماس ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ہم پر اعتبار کرو الماس۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میری کوئی بہن نہیں، لیکن یقین کرو تمہارا ازدواجی مستقبل بھی مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا اپنی سگی بہن کا ہوتا۔ ہم پر اعتماد نہیں تو پھر خدا پر بھروسہ رکھو جس نے اب تک تمہاری حفاظت کی اور آئندہ بھی کرے گا۔ ہم رات کا اندھیرا پھیلنے سے بہت پہلے آئے تھے اور جب رخصت ہوئے تو رات کے 10 بجنے والے تھے۔ میں نے رابعہ کو ضامن رضوی کے گھر کے دروازے پر اتار دیا اور خود غائب ہو گیا۔ میں نے رابعہ کو سمجھا دیا کہ رضوی صاحب کی نظر میں ہماری پوزیشن خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ پوچھے تو رابعہ کہہ دے کہ میں آفس چلی گئی تھی اور مجھے سکندر کا نہیں پتا۔ میں آدھے گھنٹے بعد آؤں گا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تو اپنی وضاحت خود پیش کر دوں گا۔ رابعہ کے شکستہ حال سرخ واکس ویگن بھی کوٹھی کے احاطے میں کھڑی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ رضوی صاحب کے اثر و رسوخ کے باعث پولیس نے کار کو اصل مالک تک پہنچانے میں بڑی مستعدی کا ثبوت دیا تھا۔ میرے ہاتھوں اس کی جو درگت بنی تھی سو بنی تھی، باقی گاڑی کا کچھ نہیں بگڑا تھا اور اس کی کوئی چیز بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو اس کا رنگ روغن بڑا چمکیلا تھا اور اس پر ایک خراش بھی نہ تھی۔ اب 2-4 ہزار خرچ کیے بغیر اس کو دوبارہ اپنی اصل حالت پر لانا مشکل تھا۔ جب رابعہ اندر چلی گئی تو میں اسی ٹیکسی میں صدر پہنچا۔ حسب معمول میں نے ٹیکسی کو سڑک پر چھوڑا اور ادھر ادھر اچھی طرح دیکھنے کے بعد اس گلی میں داخل ہو گیا جس میں شہلا مقیم تھی۔ وہ تمام دن سخت اضطراب اور بے چینی کا شکار رہی تھی، لیکن باہر جاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ اس نے اخبار میں وہ سب واقعات پڑھ لیے تھے جو اس کے گلبرگ والے گھر میں پیش آئے تھے۔ صبح کے اخبارات کو زیادہ تفصیلات نہیں مل سکی تھی، مگر شام کے ایک اخبار نے ان لاشوں کی تصویریں بھی چھاپ دی تھیں جو پولیس کو گھر کے اندر اور باہر سے ملی تھی۔ یہ سب بدماش اور ہسٹری شیٹر تھے، چنانچہ پولیس نے یہ مفروضہ قائم کیا کہ وہ ڈاکہ ڈالنے آئے تھے اور غیر متوقع طور پر ان کو کسی ایسے شخص سے مقابلہ کرنا پڑا جو ان سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ اس نے تینوں کو ٹھکانے لگا دیا مگر خود بھاگ گیا۔ یہ نامعلوم شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں پولیس کئی نظریات رکھتی تھی۔ ایک یہ کہ وہ چوکیدار تھا جسے گھر والے کہیں جاتے وقت حفاظت کے خیال سے چھوڑ گئے تھے اور وہ پولیس کی کارروائی سے بچنے کے لیے روپوش ہو گیا۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ واردات کے وقت گھر میں کوئی مہمان موجود تھا جس نے ڈاکوؤں کو ٹھکانے لگا دیا اور گھر والوں کو ساتھ لے گیا تاکہ وہ ان واقعات سے اپنی بے خبری اور لاتعلقی ثابت کر سکے۔ ابھی تک مکینوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ آس پاس کے رہنے والوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ گھر میں ایک مفلوج بڑھیا اپنی غیر شادی شدہ لڑکی اور نوجوان اوباش لڑکے کے ساتھ رہتی تھی اور ان کا کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا۔ پولیس کے لیے پریشانی کے اور بھی سبب تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیلی فون پر رپورٹ دینے والے نے خود کو ایس ایس پی ضامن رضوی صاحب کا چھوٹا بھائی بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ پڑوس میں رہتا ہے، لیکن تفتیش کرنے پر دونوں باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ ضامن رضوی صاحب گلبرگ میں نہیں رہتے۔ انہوں نے پوچھنے پر بتایا کہ ان کا چھوٹا بھائی کوئی نہیں ہے، چنانچہ یہی بات زیادہ قابل اعتبار لگتی ہے کہ فون بھی اسی نامعلوم شخص نے کیا ہوگا جس نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور انہیں مارنے کے بعد اپنی اور گھر والوں کی جان بچا کر صاف نکل گیا۔ لیکن یہ نامعلوم شخص گھر میں رہنے والی مس شہلا زیدی کا نوعمر بھائی نہیں ہو سکتا۔
पुलिस को रिपोर्ट देने की बजाय रोपोश हो जाने का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि कोई इस घर में अपनी इस वक्त मौजूदगी को जाहिर नहीं करना चाहता था, वगैरह वगैरह। मुझे मालूम था कि अगले दिन के अखबारात मजीद बाल की खाल निकालेंगे। ये मालूम हो जाएगा कि मिस शहला जैदी कहाँ काम करती थी। जुआ खेलते हुए कत्ल हो जाने वाले अदनान की खबर को शहला के घर पर हमले की खबर से मरबूत कर दिया जाएगा और तफ्तीश से कुछ और नताइज सामने आ जाएंगे। अगर जामिन रिजवी साहब को मालूम हुआ कि मैंने शहला को कहाँ छुपा रखा है तो वो फौरन समझ जाएंगे कि जिस नामालूम नौजवान ने 3 डाकुओं को मार दिया और फिर जामिन रिजवी साहब का नाम लेकर पुलिस को फोन किया वो मेरे सिवा कोई और नहीं हो सकता। वो ये भी समझ लेंगे कि मारे जाने वाले डाका डालने नहीं आए थे बल्कि डिसिल्वा के आदमी थे। इसके बाद इनके लिए सख्त तरीन आजमाइश का मरहला दरपेश होगा, यानी वो फर्ज शनासी का सबूत देते हुए पुलिस को हकायक से आगाह कर देंगे या खामोश रहेंगे, क्योंकि मेरे और राबिया के इनकार की सूरत में कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन अब तक जो कुछ उन्होंने मेरे लिए और राबिया के लिए किया था वो सब हाक में मिल जाता और ये नेकी बर्बाद करने वाली बात होती। ये भी नामुमकिन था कि वो मुसलसल चश्मपोशी से काम लें और एक के बाद एक मेरी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझ के कबूल करते जाएं। उन्होंने मुझे पनाह दी थी, मेरे साथ मोहसिन को रखा था, फिर राबिया को अपने घर में बेटी की तरह जगह दी थी। अब शहला और इसकी मफलूज माँ का बार उन पर डालना जुल्म होता। कुछ देर सोचने के बाद मैंने इस मसले को अल्तवा में रखना मुनासिब समझा, क्योंकि फौरी मसला अदनान का था जिसके बारे में शहला ने अभी तक एक अखबार की छोटी सी खबर के सिवा कुछ नहीं देखा था। ये अखबार भी इसने मासी के जरिए पास पड़ोस से किसी घर से मंगवाए थे। मुझे अंदाजा था कि अदनान की लाश इस वक्त सरकारी मुर्दाखाना में बहुत सी लावारिस लाशों के दरमियान पड़ी होगी और पुलिस मुंतजिर होगी कि कोई वारिस आए तो इसे तफ्तीश के जाल में जकड़ ले। शहला का वहाँ जाना बैदुस क्यास था, क्योंकि हमें तो जाहिर करना था कि हमलावर इसको अगवा करके ले गए थे और मुनासिब वक्त तक इसको छुपाए रखना था। दूसरी तरफ ये भी जरूरी था कि अदनान की लाश हासिल करके इसकी तदफीन की जाए, वरना बहुत सी लावारिस करार दी जाने वाली लाशों की तरह ये लाश भी मेडिकल कॉलेज के तलबा को फरोख्त कर दी जाएगी, जिनको तकमीलो तहसीले इल्म के लिए वो तजुर्बात करने पड़ते हैं जो जिंदा इंसानों पर नहीं किए जा सकते, मगर जिस पर मुर्दे कभी मोतरिज नहीं होते। मैं अदनान का वारिस नहीं था और ये भी नामुमकिन था कि मैं अदनान की माँ को पहले ये जानलेवा खबर सुनाऊं और फिर इसे साथ लेकर अस्पताल ले जाऊं। शहला की माँ गोली खा के सो चुकी थी। मैंने शहला से अंग्रेजी में कहा कि वो मासी को भी सो जाने दे और अपने आप को एक बहुत बड़ी खबर सुनने के लिए तैयार कर ले। मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी, चुनाचे मैंने सिर्फ एक प्याली चाय पी और मासी से कहा कि वो दूसरे कमरे में शहला की माँ के पास सो जाए। मैं देख रहा था कि शहला की हालत गैर हो रही है और वो जल्द से जल्द वो बुरी खबर सुनना चाहती है। बात यह है शहला, मैंने मौका पाते ही कहा, कि जिंदगी में हर आदमी को नाकाबिले तसव्वुर सदमा झेलने पड़ते हैं। हर बार वो समझता है कि ये सदमा बर्दाश्त से बाहर होगा, लेकिन वक्त आने पर ना सिर्फ ये कि वो सदमा झेलकर जिंदा रहता है बल्कि कुछ अरसे बाद इसके नक्श तक मिट जाते हैं। मसलन वालिदैन के लिए औलाद का सदमा या बहन के लिए इकलौते भाई की मौत का सदमा। साफ कहो तुम क्या कहना चाहते हो? वो चिल्लाई। क्या मेरा सब्र और हौसला आजमा रहे हो? नहीं, सब्र और हौसला तो तुम में है। मैंने कहा, ये मैंने कल देखा था। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त भी तुम इसी हौसले से काम लो। इस कमरे के बाहर किसी को पता ना चले कि मैंने क्या कहा है। अगर अदनान को कुछ हुआ है तो बता दो। वो जब्त से काम लेते हुए बोली। बुरी सोहबत का अंजाम बुरा ही होता है। पहले भी मैं अदनान के बारे में हर बुरी खबर सुनने के लिए तैयार रहती थी और अब भी सुन सकती हूँ। क्या पुलिस? नहीं शहला, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सकता। मैंने कहा, वो सजा और जजा और नेकी और बदी की इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका है। अब तो तुम सिर्फ इसकी मगफिरत की दुआ मांग सकती हो। मैंने अखबार उठा के अंदर के सफात की एक छोटी सी खबर पर उंगली रख दी। शहला ने खबर पढ़ी। कुछ देर फटी फटी आंखों से खबर के बेरहम अल्फाज को घूरती रही। फिर इसका चेहरा लाश की तरह सफेद पड़ गया और इसने दोनों हाथों में मुंह छुपा के रोना शुरू कर दिया। मैंने इसे तसल्ली दी और याद दिलाया कि अपनी माँ से इस खबर को छुपाना इसका फर्ज है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रोते रोते इसकी हिचकियां बंद गईं और आवाज मासी के कानों तक पहुंच गई। अभी तक मैंने अंग्रेजी में बात की थी, चुनाचे मासी परेशान थी कि मैंने शहला से क्या कह दिया है कि इसकी हालत संभाले नहीं संभलती। मजबूरन मुझे इसको भी सारी बात बतानी पड़ी। रफ्ता रफ्ता शहला नॉर्मल हो गई और मैंने इसे समझा दिया कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। अदनान की माँ से हकीकत को छुपाए रखने के लिए एक ऐसी औरत का ताउन दरकार होगा जो वक्ती तौर पर माँ का किरदार निभा सके। इस काम के लिए मुनासिब तरीन औरत राबिया की हादमा मासी ही हो सकती थी। वो सूरत से और आदातो इतवार से इतनी सीधी सादी और बेवकूफ लगती थी कि मुझे इसकी कामयाबी मशकूक नजर आती थी।
ماسی کے لیے حقیقی ماں کی طرح اکلوتے بیٹے کے اس طرح مر جانے پر غم کا اظہار کرنا اور اپنی عالمیہ اداکاری سے کسی پر اصلیت ظاہر نہ ہونے دینا بہت مشکل کام تھا، لیکن میں نے غور و خوض کے بعد اس کا بھی ایک آسان سا حل تلاش کر لیا تھا۔ ماسی کو سمجھانے اور اطمینان دلانے میں مجھے خاصی دشواری کا سامنا ہوا، مگر بالآخر وہ سمجھ گئی اور میں نصف شب کے بعد رخصت ہوا۔ رضوی صاحب سو چکے تھے۔ میں کوٹھی کے دروازے سے سیدھا گزر کے عقبی حصے میں چلا گیا۔ سرونٹ کوارٹر میں بھی اندھیرا تھا۔ میں نے رضوی صاحب کے ڈرائیور کانسٹیبل کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا، جس کی نظر میں ہماری حیثیت پہلے ہی بہت پراسرار تھی اور کسی حد تک خطرناک ہو گئی تھی۔ وہ مجبور تھا تو صرف اس لیے کہ رضوی صاحب ہمارا لحاظ کرتے تھے اور ہم پر بہت مہربان تھے، ورنہ وہ کب کا ہمیں نکال باہر کر چکا ہوتا۔ تاہم اس نے اب سلام دعا بھی ترک کر دی تھی، جس کی ہمیں بھی پرواہ نہیں تھی۔ اندھیرے میں جگنو سا چمکتا دکھائی دیا تو میں سمجھ گیا کہ محسن لوٹ آیا ہے اور اپنی یا میری پریشانی کے باعث جاگ رہا ہے اور انتظار کا وقت کاٹنے کے لیے بستر پر لیٹا سگریٹیں پھونک رہا ہے۔ اپنی بات کہنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ میں اس کی سنوں۔ حسب توقع وہ گھر سے ایک زبردست جنگ لڑ کے آیا تھا اور اپنے پیچھے ایک شدید جذباتی بحران چھوڑ آیا تھا۔ والدین اس کی باغیانہ روش پر بے حد دکھی اور برا فروختہ تھے، لیکن کوئی انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اسے آگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بیٹا ان کی ضرورت بھی تھا اور مجبوری بھی، لیکن اس تمام فساد کا ذمہ دار میں ٹھہرا تھا، جس نے پہلے بھی فوزیہ کی زندگی تباہ کی تھی اور اب بھی اس کے مقدر میں کوئی خوشی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے محسن کو بھڑکایا تھا۔ فوزیہ ایک ناسمجھ، ناتجربے کار اور جذباتی لڑکی تھی۔ محسن اسے سمجھا سکتا تھا اور اسے حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ کر سکتا تھا، مگر اس نے جو کچھ کیا برعکس تھا۔ اس کی ماں کا خیال تھا کہ اب شیروانی صاحب کو میری سرپرستی سے فوراً ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، کیونکہ میں کمینہ اور احسان فراموش ثابت ہوا ہوں۔ شیروانی صاحب اس زنانہ منطق سے قائل نہیں ہوئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس معاملے میں قطعی غیر جانبدار رہیں گے۔ جس کا جو دل چاہے کرے، وہ خود بھی کسی کے کہنے سے مجبور ہو کے کچھ نہیں کریں گے۔ یہ محسن کے نقطۂ نظر سے بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔ شیروانی صاحب نے فوزیہ پر زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو دوسری طرف مجھ سے وہ تعلق ختم کرنا بھی منظور نہیں تھا جس کی بنیاد میرے والد کی اور ان کی نصف صدی کی پرانی دوستی کے رشتوں پر تھی۔ مجموعی صورتحال سے محسن خوش اور مطمئن تھا۔ شیروانی صاحب نے پہلی بار بیوی کی بات ماننے سے انکار کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ بھی شوہر ہیں، بیوی کے غلام نہیں۔ چنانچہ اکیلی فوزیہ کی ماں اب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر نے ان کا ساتھ دیا ہوتا تو محسن کو یقیناً شکست ہو جاتی اور فوزیہ کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہو جاتا۔ میں نے اپنی بات کم سے کم الفاظ میں کہی، کیونکہ رات بہت بیت چکی تھی اور میں اگلے دن تازہ دم اٹھنے کے لیے نیند کی کمی پوری کرنا چاہتا تھا۔ محسن نے میرے منصوبے سے اتفاق کیا اور اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا کہ پول کھل گئی تو ہمارے ساتھ ماسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی، مگر مصیبت کا مفہوم بھی ہمارے لیے غیر اہم ہو گیا تھا۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں والا معاملہ تھا۔ صبح 9 بجے پھر رابعہ نے مجھے بیدار کیا۔ مانا کہ جناب گھوڑوں کے تمام سٹاک بیچ کر سوئے تھے، وہ مسکرا کے بولی، مگر اب جاگنے کا خیال نہیں ہے کیا؟ جاگ تو میں رہا تھا۔ میں نے اد کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا، لیکن منتظر تھا کہ تم آ کے جگاؤ۔ اگر ہر صبح اسی طرح تمہارے آفتاب حسن کی دید سے طلوع ہو۔ رابعہ کا چہرہ شفق رنگ ہو گیا اور اس نے گھبرا کے محسن کی طرف دیکھا جو سر تک چادر تانے مردے کی طرح سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ محسن سن لے گا، فکر مت کرو، محسن سو رہا ہے، محسن نے ہلے جلے بغیر کہا اور رابعہ بے اختیار پلٹ کر بھاگی۔ محسن کہا مار کے اٹھ بیٹھا۔ یار یہ سب لڑکیاں ایک جیسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ پڑھی لکھی ہوں یا جاہل، جے خوب یہ باتیں سننا بھی چاہتی ہیں اور فرماتی ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر اس رومانٹک سین کو آپ کچھ دیر اور چلنے دیتے تو کیا تھا؟ میں نے تکیہ اس کی طرف پھینکا۔ اور جس دن تجھے عشق ہوا نا کسی سے، اس روز میں پوچھوں گا کہ یہ باتیں کیسی لگتی ہیں۔ سچا عشق ہمیں زکام کی طرح اکثر ہوتا رہتا ہے، محسن نے ارشاد کیا۔ علاج دونوں کا نہیں، خدا شفا دیتا ہے ورنہ بندہ نکاح فرما لیتا ہے۔ صبح کا آغاز اچھا ہوا تھا۔ ضامن رضوی صاحب ڈیوٹی پر جا چکے تھے، چنانچہ ہم نے کوٹھی میں ناشتہ کیا اور بہت سی چیزوں کے ساتھ بیگم رضوی کی جھاڑ بھی کھائی۔ ان کو ہماری شب و روز کی مصروفیت پر سخت تشویش لاحق تھی کہ ہم کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ ان کا ہمارے معاملات سے بے خبر اور بے تعلق رہنا ہی بہتر تھا، اس لیے ہم باتوں کو مذاق میں ٹال گئے۔ پھر میں نے موقع پا کے مردہ خان نے فون کیا اور عدنان کے بارے میں دریافت کیا۔ مجھ سے 10 منٹ بعد دوبارہ فون کرنے کو کہا گیا۔ 10 منٹ بعد فون اٹھانے والے نے بہت سے سوالات کیے کہ میں کون ہوں اور عدنان سے میرا کیا رشتہ ہے۔ بات کرنے والا کوئی ڈاکٹر تھا۔
میں نے اسے بتایا کہ میں عدنان کا فیملی ڈاکٹر ہوں اور اس کی فالج زدہ ماں کا علاج کر رہا ہوں۔ مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے کہ عدنان کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس خبر سے اس کی ماں کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ جسمانی طور پر وہ پہلے ہی مفلوج تھی، اب اس کا ذہن بھی مفلوج ہو گیا ہے۔ دیکھیے جناب، یہ پولیس کیس ہے، مجھ سے بات کرنے والے ڈاکٹر نے کہا۔ مجھے ہمدردی ضرور ہے، لیکن میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا تھا کہ لاش کو ہسپتال ہی میں غسل اور کفن وغیرہ دے دیا جائے، میں نے کہا، اور وہیں سے تدفین کے لیے قبرستان پہنچا دیا جائے۔ اگر لاش گھر لائی گئی تو ممکن ہے اس کو دیکھتے ہی عدنان کی ماں مر جائے۔ آئی ایم سوری، آپ نے دیر سے فون کیا، وہ بولا۔ عدنان کی لاش کو وارث لے جا چکے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ لاش اس کی بہن کے حوالے کر دی گئی ہے؟ میں نے اپنی حیرت پر قابو پا کر کہا، جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کا کوئی اور قانونی وارث نہیں ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ کل ایک صاحب آئے تھے اور یہی وقت تھا، چنانچہ میری ہی ڈیوٹی تھی۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ عدنان کی ماں مفلوج ہے، اس لیے خود نہیں آ سکتی، اور بہن اس صدمے سے بے ہوش پڑی ہے، اس لیے وہ بھی نہیں آ سکتی۔ پھر انہوں نے پولیس سے بات کی اور لاش لے گئے۔ غالباً وہ لڑکی کے چچا تھے، ڈاکٹر نے کہا۔ چچا؟ میں نے کہا، کیا نام اور پتہ دیا تھا انہوں نے؟ نام تو تھا چودھری دلاور، ڈاکٹر بولا۔ پتہ میں آپ کو دیکھ کر بتا دیتا ہوں۔ ایک تو وہ کچھ معقول اور شریف آدمی تھا، پھر یہ کہ مجھے اپنا ہم پیشہ سمجھ کے اس نے تعاون کیا، ورنہ وہ یہ بات کہہ کر ختم کر سکتا تھا کہ متعلقہ تھانے سے معلوم کیجئے۔ اس نئی صورتحال نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ چودھری دلاور کے عزائم بالکل واضح تھے۔ وہ جانتا تھا کہ شہلہ روپوش ہو گئی ہے۔ اسے یہ بھی شک ہوگا کہ شہلہ کے گھر میں بدماشوں کا مقابلہ کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور یقین ہوگا کہ بھائی کی خبر پاتے ہی شہلہ سامنے آنے پر مجبور ہوگی۔ وہ ہسپتال پہنچے گی تاکہ پوسٹ مارٹم کے بعد بھائی کی لاش لے جا سکے۔ چودھری دلاور اس سے پہلے ہی لاش لے گیا اور اپنا پتہ چھوڑ گیا کہ شہلہ ہسپتال سے سیدھی اس کے گھر جائے اور پولیس کے ہتھے چڑھ جائے۔ شہلہ کا وجود اب ان کے لیے خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے ڈسلوا کو کھلم کھلا دھمکی دی تھی اور اس خطرے کا سدباب ضروری تھا۔ اس کے پاس دولت کی طاقت تھی اور اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا جس سے وہ پولیس کو خرید بھی سکتے تھے۔ شہلہ ایک بار ان کے چنگل میں گرفتار ہو جاتی تو اس کے لیے رہائی اور نجات کے سارے دروازے بند ہو جاتے۔ میں نے فوراً محسن سے مشورہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ محسن نے کہا، تیرا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ اگر تیرے خلاف ہی تفتیش کا چکر شروع ہو گیا تو نئی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ خطرہ مجھے صرف ایک شخص سے ہے، میں نے کہا۔ جب میں ساتھ والے گھر میں فون کرنے گیا تھا تو ایک نوجوان باہر نکل رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں شہلہ کا پڑوسی ہوں، وہ مجھے پہچان سکتا ہے لیکن تجھے نہیں پہچان سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ مار دھاڑ کرتے ہوئے نادانستگی میں تو نے کہیں اپنے فنگر پرنٹ وغیرہ چھوڑ دیے ہوں۔ ڈے سلوا نے تجھے وہاں دیکھا تھا، فرض کر بعد میں اس نے پولیس کو اپنا نام بتائے بغیر ٹیلی فون کر دیا ہو، اس امید میں کہ پولیس شہلہ سے یا اس کی ماں سے تیری موجودگی کا اعتراف کروا لے۔ پولیس اب بھی وہاں ہوگی مگر مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں، وہ میرے فنگر پرنٹ لے کر بھی کچھ معلوم نہیں کر سکتے۔ تجھے وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ تو رابعہ کی گاڑی لے جا، جیسی بھی ہے چلتی تو ہے۔ ماسی کو کمبل وغیرہ لپیٹ کر پیچھے کی سیٹ پر لیٹا دینا اور چودھری دلاور کے گھر پہنچ جانا۔ میرا خیال ہے وہ شہلہ کی ماں کو نہیں پہچانتا ہوگا۔ ماسی کچھ نہیں بولے گی، وجہ صاف ظاہر ہے، صدمے کا اثر اس کے دماغ پر ہو گیا ہے اور اس کی زبان بھی گنگ ہو گئی ہے۔ تدفین کے انتظام کی ذمہ داری تو چودھری دلاور قبول کر ہی چکا ہے۔ شہلہ کے بارے میں اس کی امیدیں حاق میں مل جائیں گی۔ میں شہلہ کے پاس جا کے اسے اس نئی صورتحال سے خبردار کرتا ہوں۔ میں اور محسن ایک ساتھ ہی شہلہ کے پاس پہنچے، جہاں سے محسن تو کچھ دیر بعد ماسی کو لے کر روانہ ہو گیا، مگر میں شہلہ کی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ وہ بیٹے کے لیے بہت پریشان تھی اور یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر کب تک وہ اپنے گھر واپس جا سکے گی۔ میں نے، رابعہ نے اور شہلہ نے مل کر حالات کی جو وضاحت کی تھی وہ اس سے مطمئن نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ عدنان کو ایک بحری جہاز پر بہت اچھی ملازمت مل گئی ہے، چنانچہ وہ اپنے پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات کے حصول کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور اسی مصروفیت کے باعث آ نہیں سکا۔ جہاز کل روانہ ہوگا مگر عدنان جانے سے پہلے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ عدنان کی ماں کی صورت پر میرے جھوٹ سے اطمینان اور مسرت کے جذبات جتنے نمایاں ہوتے جا رہے تھے، میرا ذہنی کرب اتنا ہی بڑھ رہا تھا۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی، تم خود ملے تھے اس سے؟ خود اس نے تم سے یہ کہا تھا کہ وہ ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ شاید خدا نے میری دعا سن لی ہے، وہ بری صحبت سے بچ گیا، وہ نوکری کی تلاش میں تھا۔ پھر وہ مجھ سے مزید سوالات کرنے لگی۔ اسے یہ نوکری تو پسند ہے نا، دور تو جانا ہی پڑتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور وہ کون سا ہمیشہ کے لیے دور جا رہا ہے؟ کب تک آئے گا مجھ سے ملنے کے لیے؟ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا مگر میں جواب دیتا جا رہا تھا۔
کچھ دیر بعد میں چلنے لگا تو شہلا میرے ساتھ دروازے تک آئی۔ یہ تم نے کیا نیا چکر چلا دیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اس مسئلے کا یہی سب سے آسان حل تھا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ آج یا کل جس وقت بھی ماں سوئے تو اس کے جاگنے کے بعد کہہ دینا کہ عدنان آیا تھا اور بیٹھا رہا، مگر اس نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ سکندر بھائی، وہ میرے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ یہ جھوٹ کب تک چلے گا؟ عدنان تو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، ماں کب تک اس کا انتظار کرے گی؟ یکلخت میں جذباتی ہو گیا۔ تم نے مجھے بھائی کہا ہے نا شہلا، اس لیے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے بہت مقدس تھا، تمہیں بہت عزیز تھا اور تم اس سہارے سے محروم ہو کے خود کو تنہا محسوس کرتی ہو۔ پاگل، مجھے دیکھو، میں تو شروع سے ہی تنہا ہوں۔ میرے بھی بہن بھائی تھے اور میری بھی دیسی ہی ماں تھی جیسی سب کی ماں ہوتی ہے۔ ان سب رشتوں کو تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے ایک جھٹکے سے توڑ ڈالا۔ میرا باپ بہت باہمت تھا جس نے اس وطن کے لیے اتنی بڑی قربانی دی مگر حوصلہ نہیں ہارا۔ اس کے گھر کو اجاڑنے والے تو غیر تھے اور دشمن تھے مگر اس کو مارنے والے اپنے کہلاتے تھے۔ اب میں اکیلا ہوں مگر تم نے بہن کا رشتہ قائم کر کے میرے اس احساس کو ختم کر دیا ہے۔ اب ہم دونوں اکیلے نہیں، سمجھ لو کہ میں سکندر نہیں بلکہ عدنان ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے بھائی، مجھے بھی تو بتاؤ کہ ہم ماں کو کیسے دلاسا دیں گے؟ وہ میں نے سوچ لیا ہے۔ میں نے شہلا کے آنسوؤں کو اسی کے دوپٹے سے صاف کر دیا۔ سمندر پار سے عدنان کے خطوط برابر آتے رہیں گے اور ان میں یہی ہوگا کہ وہ بالکل خیریت سے ہے اور خوش ہے، اور تم یہ خط پڑھ کے ماں کو سناتی رہا کرو گی۔ کبھی کبھی وہ تمہارے لیے اور ماں کے لیے تحائف بھی بھیجے گا۔ یہ سب کیسے ہوگا بھیا؟ وہ نظریں جھکا کے بولی۔ اب تو میری نوکری بھی نہیں رہی ہے، میری چھوٹی سی بہن۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں سب کچھ کر لوں گا، بس مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے، رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر آ کے سڑک تک پیدل چلتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ شہلا اس گھر میں کیسے واپس جائے گی، اور واپس نہیں جائے گی تو یہاں کب تک رہے گی؟ کیا بھائی کی حیثیت سے میں اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کر سکوں گا؟ میں تو خود مسائل کے جال میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا، اور میرے مسائل بہت بڑے تھے، انتہائی خطرناک تھے اور میرے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتے تھے۔ شکاری میری جان کے در پہ تھے اور مجھے چن چن کر ہر شکاری کو شکار کرنا تھا یا خود شکار ہو جانا تھا۔ شکاری میرے لیے جال پھیلا رہے تھے اور میں خود کو بچاتا ہوا ہر شکاری کی طاق میں تھا۔ میری ایک غلطی یا ایک غلط قدم میری شکست کا سبب بن سکتے تھے، لیکن یہ شکست صرف میری نہ ہوتی، کیونکہ اس جنگ میں رابعہ بھی شریک تھی، محسن بھی شامل تھا، شہلا اور الماس بھی فریق بن گئی تھی، اور ایک لڑکی گلرخ بھی آ گئی تھی جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا اور جس کے بارے میں مجھے یہ خبر بھی نہ تھی کہ وہ اپنے اسی چاہنے والے کسٹم آفیسر کے ساتھ شاد و آباد ہے یا اپنی غیرت کے ساتھ کسی بے نشان مدفن میں سو چکی ہے۔ مجھے سلامت شاہ، فومانچو، غلام علی اور دوسرے بہت سے لوگ یاد آئے جو میری وجہ سے مارے گئے یا میرے ہاتھوں مارے گئے۔ ایک کیمسٹ کی دکان پر میں نے ڈائریکٹری میں اسکول کا نمبر تلاش کیا۔ ہیڈ مسٹرس اب بھی وہی تھی اور اسے گلرخ یاد تھی۔ ٹیچرز تو آتی جاتی رہتی ہیں، وہ بولی، ملازمت چھوڑ جاتی ہیں یا ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور کبھی لوٹ کر نہیں آتی، مگر گلرخ کی بات اور ہے، وہ اب بھی کینیڈا سے آتی ہے تو مجھ سے ضرور ملتی ہے۔ کینیڈا سے؟ کیا آج کل وہ کینیڈا میں ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، شادی کے بعد وہ کینیڈا چلی گئی تھی، آپ کو نہیں معلوم؟ جی، دراصل میں خود کئی سال باہر رہا۔ میں نے کہا، جس لڑکے سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ کسٹم آفیسر تھا اور میرا دوست تھا۔ نعیم؟ تم نعیم کے دوست ہو؟ ہیڈ مسٹرس بولی۔ اچھا، گلرخ کی شادی اسی سے ہوئی تھی، مگر شادی سے پہلے نعیم نے کسٹم کی ملازمت چھوڑ دی تھی۔ شادی کے بعد وہ لندن چلے گئے تھے اور وہاں نعیم نے کوئی سٹور وغیرہ کھول لیا تھا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے سب بیچ دیا اور اچانک معلوم ہوا کہ وہ کینیڈا میں ہے۔ پتہ تو مجھے معلوم نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، میں اس کے گھر سے معلوم کر لوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ ہیڈ مسٹرس نے خاصی دیر بعد کہا۔ اس کا گھر بھی اب کہاں ہے؟ آئی ایم سوری کہ مجھے یہ سب بتانا پڑ رہا ہے۔ گلرخ کا باپ بہت نیک اور مذہبی قسم کا خدا ترس انسان تھا، مولوی کہلاتا تھا۔ بیٹی کی شادی کے چند ماہ بعد بیچارے کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ ایک رات اس نے تیل چھڑک کر گھر میں آگ لگا لی۔ گلرخ کی ماں بھی اس حادثے میں جل کر مر گئی تھی۔ پڑوس کے ایک رہنے والے نے آگ لگنے سے پہلے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی تھیں اور اسی نے یہ بیان پولیس کو بھی دیا تھا۔ غالباً پوسٹ مارٹم میں بھی یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مولوی محبوب نے پہلے بیوی کو گولی ماری، پھر گھر کو آگ لگائی اور اپنے آپ کو بھی شوٹ کر لیا۔ اسی واردات کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ نعیم اور گلرخ برطانیہ سے کینیڈا چلے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے وہاں رہنے والے پاکستانی یا سفارت خانے والے ان کا پتہ چلانے میں تمہاری مدد کر سکیں گے۔ جی، وہ میں معلوم کر لوں گا۔ میں خود بھی کینیڈا سے ہی آیا تھا۔ تھینک یو۔
میں نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا اور فون کال کے پیسے دے کر دکان سے باہر آ گیا۔ واقعات کی کڑیاں آپس میں مل گئی تھیں اور میرا ذہن اندازوں کی بنیاد پر کچھ نتائج اخذ کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔